تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تک آپ نے جو ہے وہ 3 بیان پڑھ لیے، ایک احوال سند خبری، احوال المسند الیہ، احوال المسند۔ آج جو ہے بیان کر رہے ہیں احوال متعلقات الفعل، فعل کے جو متعلقات ہوتے ہیں ان کے احوال کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور فعل کے جو احوال ہیں یعنی اس کے معمولات ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے بیان کرنے سے پہلے اس کے اندر 3 چیزیں بیان کریں گے احوال متعلقات فعل کے اندر۔ اس باب میں تین مقاصد بیان کیے جائیں گے۔ پہلا جو مقصد ہوگا وہ مفعول بہ کو حذف کرنے کے تعلق سے، کہ کیا کیا نکات ہوتے ہیں جن سے مفعول بہ کو حذف کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو ہوگا اس کو مفعول کو فعل پر مقدم کرنے کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ بعض معمولات کو بعض پر متقدم کے جو ہیں فضائل کیا ہیں، یہ کیوں مقدم ہے اس پر، یہ کیوں ہے، کیونکہ معمولات تو بہت سارے ہیں، مفعول بہ، فی وغیرہ، تو بعض کو بعض پر مقدم کرتے ہیں، اس کے تعلق سے نکات اس کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ اور مطلب اول تو اب یہاں پر سب سے پہلے انہوں نے جو ہے حذف مفعول سے پہلے یہاں پر ایک چیز تھوڑی بیان کر رہے ہیں، پھر آئے گا حذف مفعول اگلے صفحے میں۔ کیا ہے؟ نکات کو مفعول بہ کا حذف، یہ بعد میں آئے گا اگلے صفحے میں۔ پہلے سب سے پہلی چیز یہ بیان کر رہے ہیں کہ الفعل مع المفعول کالفعل مع الفاعل، فعل کا اپنے مفعول کے ساتھ، فعل متعدی کا مفعول بہ کے ساتھ ایسے ہی تعلق ہوتا ہے جیسے فعل کا فاعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ فعل متعدی کا مفعول کے ساتھ ایسے ہی تعلق ہوتا ہے جیسے فعل کا مفعول کے فاعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ کس میں؟ فی ان الغرض من ذکر معه افادۃ تلبس به لا افادۃ وقوع مطلقاً، اس بارے میں غرض یہ اس کے ذکر کرنے سے، یعنی اس کو غرض ذکر کرنے سے، یعنی فاعل و مفعول میں سے ہر ایک کو ذکر کرنے کی جو غرض ہے فعل کے ساتھ، وہ کیا ہوتا ہے؟ افادۃ تلبس بھی، یعنی فعل کے تعلق کا فائدہ دینا، فعل کے تعلق کا فائدہ دینا فاعل اور مفعول میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ فعل کو فاعل کے ساتھ ذکر کریں گے تو اس کا فائدہ بتلانا ہوگا کہ فعل کو فاعل کے لیے ثابت کرنا یا فعل کی نفی کرنا مفاعل سے، یہ ہوتا ہے۔ اس کے اصل یہ لا افادۃ وقوع مطلقاً، اس کے وقوع کا فائدہ دینا مقصود نہیں ہوتا مطلقاً، یعنی یوں کہیں گے یہ مفعول کے ساتھ تعلق کا اعتبار کیے بغیر صرف اتنا بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ جس طرح غرض جب ہوتی ہے، یعنی من غیر ارادۃ بیان الفاعل، فاعل اور مفعول میں سے ہر ایک کو یہ بیان کیے بغیر جبکہ غرض اسی طرح ہو، تو ان دونوں کا ذکر اس وقت کیا جائے گا کہ فعل کا تعلق جوڑا جائے کہ فاعل کے ساتھ کیسے ہے اور فعل کا تعلق مفعول کے ساتھ کیسے ہے، یہ نہ بیان کیا جائے کہ اس کے وقوع کا فائدے کے اعتبار سے، بس یہ کہا جائے کہ فعل کا مفعول کے ساتھ اور فعل کا جس طرح فاعل کے ساتھ، غرض اس بارے میں کہ اس کے ذکر کرنے سے اس کے ساتھ اس کے فعل کے تعلق کا فائدہ دینا ہوتا ہے۔ لا افادۃ وقوع، اس کے وقوع کا فائدہ دینا مقصود، یعنی فعل کے وقوع کا فائدہ دینا مقصود نہیں ہوتا ہے۔ من غیر ارادۃ، مطلقاً کا مطلب ہوگا من غیر ارادۃ بیان الفاعل والمفعول، فاعل اور مفعول کو بیان کا ارادہ کیے بغیر، اس لیے کہ اگر یہ غرض ایسی ہوگی لم یکن، اگر غرض اس طرح ہو لم یکن لذکرہما معہ معنن،
تو ایسی صورت میں اس کا ذکر کرنا ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں جہاں پر فعل کو ذکر کیا جائے، فعل متعدی ہو، اور وہاں فاعل کو ذکر، مفعول کو ذکر نہ کیا جائے۔ جہاں فعل ہو اور فاعل ہو تو فعل کو فاعل کے ساتھ جب ذکر کرتے ہیں تو وہاں یہ بتانا ہوتا ہے کہ فعل کا فاعل کے ساتھ یا تو ثبوت کا فائدہ ہے یا فعل کا فاعل سے تعلق جو ہے منفی کا ہے۔ اسی طرح فعل متعدی کو ذکر کریں اور اس کے ساتھ مفعول کو ذکر نہ کریں، وقوع کا فائدہ دینا مقصود نہ ہو، تو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ یہاں پر فعل متعدی تو ذکر کیے لیکن مفعول کو ذکر نہ کیے، تو اب مقصد یہ ہوگا کہ فعل متعدی کو لازم کے درجے میں اتار لیا گیا۔ کیا ہوا؟ فعل متعدی کو لازم کے درجے میں اتار لیا گیا ہے، اور اس کے لیے مفعول مقدر نہیں مانا جاتا ہے، نہ مقدر مانا جاتا ہے نہ مذکور، کیونکہ مقدر بھی مذکور کی طرح ہوتا ہے، بلکہ سرے سے طور پر مفعول کیا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ فرما دو کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کیا برابر ہیں؟ یہاں یعلمون فعل متعدی ہے، اس کے ساتھ مفعول کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ یہاں یہ کوئی تخصیص نہیں کی گئی کہ جو ہے کوئی مخصوص علم جانتے ہیں وہ فضیلت والے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ فضیلت والے ہیں، کچھ نہیں، بلکہ یہاں فعل متعدی ذکر کر کے اس کو لازم کے درجے میں اتار لیا گیا، اور مطلقاً یہ رکھا گیا کہ مطلقاً جاننے والے نہ جاننے والوں سے کیا ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں متعدی تھا اور اس کو جو ہے لازم کے درجے میں اتار لیا گیا اور اس کے ساتھ مفعول کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو جیسے کہ فعل فاعل کے ساتھ ہوتا ہے کہ غرض اس بارے میں کہ اس کے ذکر کرنے کی، یعنی اس کے ذکر کرنے کی، فاعل مفعول میں سے ہر ایک کو ذکر کرنے کی غرض معہو یعنی فعل کے ساتھ کیا ہوتی ہے، افادۃ التلبس بھی، یعنی اس فعل کے تعلق کا فائدہ دینا مقصود ہوتا ہے فاعل اور مفعول میں سے ہر ایک کے ساتھ، لا افادۃ وقوع مطلقاً، اس کے وقوع کا مطلقاً فائدہ دینا مقصود نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ فَإِذَا لَمْ يُذْكَرْ مَعَهُ، تو جب اس کے ساتھ مفعول کو ذکر نہ کیا جائے، جب فعل متعدی ذکر کیا جائے اور ایسی صورت میں اس کے ساتھ فاعل کو مفعول کو ذکر نہ کیا جائے، فالغرض ان کان اثباتہ، تو غرض جب فعل کے ذکر سے اگر اس کا اثبات کرنا ہو، تو جب ذکر نہ کیا جائے مفعول کو تو فعل کے ساتھ تو کیا ہوگا، تو غرض ان کان اثباتہ لفاعلی، تو غرض یا تو یہ ہوگی کہ فعل کے لیے اس کے فاعل کو ثابت کرنا، او نفی او عنہ مطلقاً، یا فعل کے ساتھ یا فعل کی نفی کرنا فاعل سے۔ نزل المنزل، نزلہ منزلۃ اللازم، تو ایسی صورت میں اس فعل متعدی کو لازم کے درجے میں اتار لیا جائے گا، ولم یقدر لہ مفعول، اور اس کے لیے مفعول کو مقدر بھی نہیں مانا جائے گا۔ تو فعل متعدی کو لازم کے درجے میں اتار لیا جائے گا، ایسے لازم ہے جس کا کوئی مفعول ہی نہ ہو، اور اس کے لیے مفعول کو مقدر نہیں مانا جائے گا۔ یہ مصنف نے عبارت ذکر کی کہ مفعول کو مقدر نہیں مانا جائے گا، کیونکہ مقدر بھی مذکور کی طرح ہوتا ہے، مقدر بھی اس لیے کہ سامع جس طرح سے فعل کے تعلق کو مفعول کے ساتھ سمجھتا ہے جب وہ مذکور ہو، اسی طرح سامع جو ہے فعل کے تعلق کو مفعول کے ساتھ اس وقت بھی سمجھتا ہے جب وہ محذوف ہو۔ صحیح ہے نہیں؟ تو اگر وہ محذوف مان کر بھی ہم کہیں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں پر کیا چیز ہے، یہ مفعول ہے، تو اب وہ خصوص بیٹھ جائے گی کہ یہ مان لیجئے جو علم فقہ جانتے ہیں وہ علم جو ہے فلسفہ سے افضل ہے، یا نہیں جاننے والوں سے افضل ہے، تو کون سے، تو ایک خاص علم ہو جائے گا۔ یہاں یہ بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ بتانا مقصود یہ ہے کہ جو کسی بھی چیز کے جانکار ہیں وہ نا جانکار سے افضل ہیں، اس لیے کہ مقدر یہ مذکور کی طرح ہوتا ہے۔ وہ ضربان، اور اس کی دو قسمیں، کس کی، یعنی اور وہ ضربان، اور اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی وہ فعل متعدی جس کو لازم کے درجے میں اتار لیا گیا ہو اس کی کتنی بنتی ہیں؟ اچھا، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مذکور کی طرح ہوتا ہے مقدر بھی، اس لیے جو ہے جس طرح وہ مذکور سے سمجھتا ہے مفہوم معنی، ایسی مقدر سے بھی وہ معنی مفہوم سمجھتا ہے۔ تو اگر وہ مقدر مان لیں گے تو ایسی صورت میں مقدر ماننے کی صورت میں متکلم کی غرض جو ہو جائے گی وہ ختم ہو جائے گی۔ متکلم کی غرض کیا تھی کہ صرف فعل کو فاعل کے لیے ثابت کرے یا فعل کی نفی کرے اس سے، اور ایسی صورت میں مانیں گے تو پھر وہ ساری صورت خصوصی طور پر نہیں رہے گی۔ جیسے کہا جائے وہ ضربان، اور اس کی دو قسمیں، لأنه اما ان يجعل الفعل مطلقا کنایۃ عنہ متعلقۃ بمفعول مخصوص دلت علیہ قرینۃ او لا، اور اس کی دو قسمیں، یا تو
فعل کو مطلقاً کنایہ بنایا جائے، کنایہ کر لیا جائے گا، یا تو فعل کو مطلقاً کنایہ کر لیا جائے گا عنہ، اس فعل سے جو اس کا تعلق کسی مفعول مخصوص سے ہے، یعنی فعل جو لایا گیا ہے اس کو کنایہ کیا جائے گا ایک ایسے فعل سے جس کا تعلق کسی مفعول سے ہے، دلت علی قرینۃ اولا، خواہ اس پر کیا ہے قرینہ دلالت کرتا ہو نہ کرے۔ تو یہ کہیں گے کہ وہ فعل متعدی جسے لازم کے درجے میں اتار لیا اس کی دو قسمیں، یا تو اس فعل کو اس فعل سے کنایہ کیا جائے گا جس کا تعلق کسی مخصوص مفعول سے ہے، اس پر اس مفعول مخصوص پر کوئی قرینہ دلالت کرتا ہو، یا اس فعل سے کنایہ نہیں کیا جائے گا۔ اولا کا مطلب کیا ہوگا؟ یا اس سے کنایہ نہیں کیا جائے گا۔ اب کیا نکالیں گے؟ یا تو اس فعل کو مطلقاً کنایہ نہیں کیا جائے گا ایسے فعل سے جو مخصوص مفعول پر دلالت کرتا ہو جس کے لیے کوئی قرینہ ہو، تو اس کا اولا کا پورا مطلب نکلے گا یا تو اس فعل کو مطلقاً کنایہ کیا جائے گا ایسے فعل سے جس کا تعلق کسی مخصوص مفعول سے ہے، یا کنایہ نہیں کیا جائے گا، یا ایسے فعل سے یعنی وہ فعل کیا ہوگا، اس فعل کو کنایہ نہیں کیا جائے گا ایسے فعل سے جو مخصوص مفعول پر دلالت کرے اور اس پر کوئی قرینہ بھی ہو، الٹا اس کا نکل جائے گا، برعکس کا مطلب۔ اب کہتے ہیں والثانی، پہلی دوسرے والی کی مثال، دوسرے والی کی مثال، یا تو اس فعل کو کنایہ نہیں کیا جائے گا دوسرے فعل سے جو دلالت کرے کسی مخصوص مفعول پر اور اس پر کوئی قرینہ ہو، اس پر سے کنایہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کی مثال یہ پیش کر رہے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ یہاں پر دیکھیں یعلمون کا کوئی مفعول نہیں ہے، اور یعلمون یہ فعل متعدی ہے، تو وہ فعل متعدی جسے لازم کے درجے میں اتار لیا گیا اسے کنایہ نہیں کیا جائے گا ایسے فعل سے جو تعلق رکھتا ہو کسی مخصوص مفعول سے۔ یہاں پر کہا گیا کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ نہیں جانتے جو برابر ہو سکتے ہیں، تو یہاں پر مقصود یہاں پر یہ نہیں ہے کہ یعلمون شیئا مخصوصاً، یعنی وہ لوگ جو شے مخصوص جانتے ہیں اور وہ جو شے نہیں جانتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کیا وہ جن کو کچھ نہ کچھ علم کی حقیقت پائی جاتی ہے، جن کے پاس علم پایا جاتا ہے اور وہ جن کے پاس علم نہیں پایا جاتا، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو دیکھیں یعلمون تھا فعل متعدی، لیکن اس کے ساتھ مفعول کو ذکر نہیں کیا گیا، صرف کیا کرنا تھا مقصود، فعل کو ثابت کرنا فاعل کے لیے، فعل کو ثابت کرنا فاعل کے لیے، اور کسی سے کنایہ نہیں کیا گیا اسے، اور نہ کسی ایسے فعل سے کنایہ کیا گیا جو مخصوص مفعول کے ساتھ متعلق ہو۔ یہ نہیں کہا گیا شیئا مخصوصاً، کوئی مفعول نہیں لایا گیا، بلکہ ایک مطلقاً رکھا گیا اس درجے میں، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، تو یہاں اس کا کوئی مفعول ذکر نہیں کیا گیا۔ تو یہاں پر کیا ہو جائے گی، ایک طور سے عمومیت ہو جائے گی، عدم علم، ورنہ ہم کہہ دیتے خصوصیت کہہ دیتے کچھ جاننے والے، تو یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ خاص اس علم کو جاننے والے جو ہیں اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن یہاں کیا ہے مطلقاً رکھا گیا تاکہ یہ سب پر دلالت کریں۔ تو مقصود کیا ہے یہاں پر، یہ نہیں ہے کہ شے مخصوص، بلکہ کیا ہے وہ جن کو جانتے ہیں وہ لوگ اور وہ نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دوسری مثال ہو اس کی۔ اب سکاکی نے کیا کہا ہے، سکاکی کہتے ہیں کہ ثم اذا کان المقام خطابیا لا استدلالیا، کہتے ہیں یہ ساری تمام صورتیں کون سی، اس فعل کو جو لازم کے درجے میں اتار لیا گیا ہو اور کسی فعل سے کنایہ نہ کیا گیا ہو، کسی فعل سے کنایہ نہ کیا گیا ہو، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ یہ عمومیت کا فائدہ دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ لیکن کب؟ جبکہ مقام خطابی ہو، استدلالی نہ ہو۔ افادہ ذالکا، یعنی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ، یعنی اس فعل جو ہے اس مقام پر فعل کا ثابت ہونا فاعل کے لیے یا فعل کی نفی ہونا فاعل سے، تو ایسے تمام مقام پر وہ فعل جو ہوگا فعل عمومیت کا فائدہ دے گا، عمومیت کا فائدہ دے گا۔ کس لیے؟ دفعاً للتحکم، ترجیح بلا مرجح کو دفع کرنے کے لیے۔ جیسے اس کو یوں مثال سے سمجھیں
اور خطابی کا مطلب کیا ہے کہ وہ صرف ظنیات کا صرف ظنیات ہوں، اس کے اندر ایسا کلام جو صرف جس کے ظن کا احتمال لگتا ہو، ایک خطابی استدلالی نہ ہو، جو کیا ہوتا ہے قضایا سے مرکب ہوتا ہے یقین برہانی۔ تو ایسا کلام جو کہ کلام خطابی ہو، جو صرف ایسا کلام ہو جو قضایا مقبول، جیسے قضایا مقبولہ صرف ظن پیدا کر دیتے ہیں، صرف اس سے ظن حاصل ہو جائے، استدلالی نہ ہو، تو وہاں پر یہ فعل جس فعل کا ثبوت فعل ہو فاعل کے لیے یا منفی ہو فعل کی نفی ہو اور کنایہ نہ کیا گیا ہو کسی فعل سے، ایسے مقام پر وہ فعل کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمومیت کا بھی فائدہ دے گا۔ اور عمومیت کا فائدہ کیوں دے گا؟ انہوں نے کہا ہے کہ فعل کو بھائی اگر محمول کرنا کسی خاص فرد پر اور کسی خاص فرد پر نہ محمول کرنا، یہ کیا ہے، جبکہ کوئی وجہ ترجیح نہیں پائی جا رہی تھی، تو بعض کے لیے خاص کر لینا، بعض کے لیے نہ خاص کرنا، یہ تو ترجیح بلا مرجع ہوگی۔ مان لیجئے ایک فعل ہے کہ لازم کے درجے میں اتار لیا گیا اسے، اور کوئی کسی فعل سے کنایہ بھی نہیں، کنایہ کر دیا جاتا تو ہاں وہاں پر مخصوص فعل مراد ہو سکتا تھا۔ تو ایسی صورت میں ایسا فعل جس کو لازم کے درجے میں اتار لیا گیا ہو اور کسی اس سے فعل سے کنایہ بھی نہ کیا گیا ہو، تو وہ فعل کیا ہے، عمومیت کا فائدہ دے گا۔ اور عمومیت کا فائدہ اس لیے دے گا تمام فعل کے افراد میں، اس لیے کہ تاکہ تحکم کو دفع کیا جا سکے، دفن للتحکم، تحکم یعنی اس لیے کہ فعل کو کسی خاص فرد پر محمول کرنا نہ کہ دوسروں پر، حالانکہ یہ جو ہے فعل کی جو حقیقت ہے وہ تمام افراد میں پائی جا رہی تھی، تو ایسی صورت میں کیا لازم آئے گا، ترجیح بلا مرجع لازم آئے گا۔ سمجھا گیا؟ کیسے سمجھیں گے اس کو؟ تو سکاکی نے اس میں کیا اضافہ کر دیا؟ سکاکی نے اضافہ یہ چیز کا کیا ہے کہ وہ فعل جب لازم کے درجے میں اتار لیا گیا ہو اور اسے کسی فعل سے کنایہ بھی نہ کیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں وہ عمومیت کا فائدہ دے گا۔ من غیر اعتبار کنایہ، بغیر کنایہ کی ہوئے کسی سے، تو ایسی صورت جبکہ کون سا مقام ہو، مقام خطابی ہو، استدلالی نہ ہو، یعنی جو دلیل سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ایسی صورت کرنا کیوں پڑے گا؟ کیونکہ اگر ہم کسی خاص فعل کو خاص کر دیں بعض افراد کے ساتھ تو عمومیت ختم ہو جائے گی اور ایک خاص فرد پر لگانا حکم ہوگا جو ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی۔ پہلا والا جو تھا والاول کقول البہتری، پہلا والا جو ہے بہتری کا قول ہے معتز باللہ کی تعریف میں، کون سا؟ کہ فعل کو مطلقاً فعل متعدی کو لازم درجے میں اتار لیا جائے اور اس کو فعل کو کنایہ کر دیا جائے کسی ایسے فعل سے جو خاص مخصوص مفعول سے تعلق رکھتا ہو۔ صحیح ہے؟ اس کو یوں سمجھیں، کہہ رہے ہیں معتز باللہ کی تعریف میں کہہ رہا ہے کہ معتز باللہ سے لوگ جلتے تھے، جس کا نام کیا ہے، یعنی مراد دشمن ہے اس کے۔ یہ تعریف میں کہا ہے معتز باللہ بن متوکل باللہ کی شجع حسادہ، اس کے حاسدوں کی غمگینی، اس کے حاسدوں کا غیظ و غضب، اس کے حاسدوں کی غیظ و غضب یا اس کے حاسدوں کے رنج و غم، وغیظ عداہ، اور اس کے دشمنوں کی دشمنی، غیظ و غضب کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ ان یرا مبصر، کہ کوئی دیکھنے والا دیکھے اور کوئی بھول کیا دھیان دینے والا سنے، ویسمع وائن، کیا ہے یہاں پر؟ یعنی کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کے حاسدوں کی غم اور اس کے دشمنوں کی رنجیدگی اور دشمنی صرف یہ ہے کیا ہے کہ کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے یا کوئی جو ہے دھیان دینے والا سنتا ہے۔ کیا ہے اس کی تفسیر کی انہوں نے ان یکون ذو رایتین، کہ کوئی ایسا ہو جو دیکھنے والا ہو اور کوئی ایسا سننے والا ہو جو سننے والا ہو، کیا دیکھے، فیدرک محاسن ہو، اور اس کے محاسن کا ادراک کرے آنکھوں کے ذریعے سے، اور اس کی اور سنے کانوں کے ذریعے سے، اس کی ایسی خبریں جو دلالت کرتی ہیں، جو ظاہر ہیں، جو دلالت کرتی ہیں اس بات پر اعلیٰ استحقاق الامامتی، اس کے امامت کے مستحق ہونے پر، دون غیری، یعنی اس بادشاہ کے علاوہ دشمنوں کے نہ کہ دوسروں پر، فلا یجد الی منازعۃ سبیلا، تو پھر انہوں نے جو ہے اس سے جھگڑا کرنے کا کوئی انہوں نے راستہ نہ پائیں۔ تھوڑا ٹف تو ہے، اس کو سمجھیں تھوڑا۔ کیا کیا تھا؟ فعل کو کنایہ کیا جائے، فعل متعدی ہو
اور اس کو لازم کے درجے میں اتار لیا جائے اور اسے کنایہ کیا جائے ایسے فعل سے جو کسی مخصوص فعل سے مفعول سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر کہنا چاہ رہا ہے کہ حاسدین نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا رہے، کیونکہ اس کے جو محاسن ہیں وہ اتنی اور اس کی خوبیاں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی رہے گا کوئی دیکھنے والا تو سن نہیں لے گا، لہذا وہ چاہتے ہیں نہ کوئی دیکھنے والا رہے اور نہ کوئی سننے والا رہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ لفظ پہلے ترجمہ دیکھ لیں کہ اس کے حاسدوں کا رنج و غم اور اس کے دشمنوں کی غیظ و غضب صرف یہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا دیکھے اور کوئی دھیان دینے والا سنے۔ کس بات کو؟ کہ کوئی سننے والا ہو، کوئی دیکھنے والا ہو، تو دیکھنے والا کیا کرے؟ اس کے محاسن کو ادراک کرے، اور کوئی سننے والا ہو تو اس کی ایسی خبروں کو دیکھے جو ظاہر ہیں، دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ امامت کا جو حقدار ہے یہ بادشاہ ہی ہے، دونا غیری، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ جب وہ یہ کر لیتے ہیں تو فلا یجدوا الی منازعۃ سبیلا، تو پھر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا کہ اس سے جھگڑا کرنے کا کوئی راستہ نہیں پاتے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر دو فعل ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے لفظ یرا، یرا ہے اور یسمع ہے، لفظ یرا ہے اور یسمع ہے، یہ دونوں متعدی ہیں۔ دیکھنا، کوئی کسی چیز کو دیکھے گا تو دیکھنا پایا جائے گا، مفعول ہوگا۔ سنے، کلام سنا، میں نے کلام سنا، مفعول کا تھا، فعل متعدی ہے۔ ان دونوں کو اتار لیا گیا لازم کے درجے میں۔ کیا اتار لیا گیا؟ لازم کے درجے میں اتار لیا گیا، اور کنایہ کیا گیا ان دونوں کو ایسے متعلق کے ساتھ، ان دونوں کا کنایہ کیا گیا ایسے جو تعلق رکھتے ہیں ایک مخصوص مفعول کے ساتھ، اور مخصوص مفعول کیا ہے؟ محاسن اور اخبار ظاہرہ۔ اخبار ظاہرہ جو تعلق رکھتے ہیں کس سے؟ ایک خاص مفعول ہو گیا، یدرک کا یرا کا جو مخصوص ہو گیا مفعول وہ محاسن ہو گیا، اور یسمع کا جو ہو گیا اخبار ظاہرہ۔ تو کہہ رہے ہیں محاسن جو تعلق رکھتی مخصوص مفعول سے، اور محاسن ہیں اور وہ اخبار ہیں جو تعلق رکھتے ہیں رویت اور محاسن کے درمیان۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر مفعول کو جو ترک کر دیا، مفعول کو اچھا ترک کیوں کر دیا گیا؟ یہاں پر مفعول تو یہاں ذکر نہیں کیا گیا، بعد میں متن نکال کر کے انہوں نے شرح کر کے دکھایا کہ این یرا، کوئی دیکھنے والا ہو دیکھے، کوئی سننے والا ہو سنے۔ اب ترجمہ کیا نکلے گا اس کا؟ یعنی وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا ہو رہے، کوئی سننے والا رہے، ان کو کیا ہے؟ لازم کے درجے میں اتار لیا گیا، اور اس کا مفعول جو تعلق رکھتے ہیں ایک مخصوص مفعول کے ساتھ، اور مفعول مخصوص کیا ہے؟ ایک محاسن ہے اور ایک اخبار ظاہرہ ہے، اور ان کو لازم کے درجے میں اتار لیا گیا اور مفعول کو یہاں حذف کر دیا گیا، اس بات کو تنبیہ دینے کے لیے کہ اس کے فضائل جو ہیں، بادشاہ کے جو فضائل ہیں وہ ایسے کمال اور ظہور، کثرت کے اعتبار سے اور ظہور کے اعتبار سے ایسی انتہا کو پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ ان کا ادراک کرنے والا، اب کوئی بھی جو سنے گا اور کوئی بھی دیکھے گا تو اسے ملے گا کچھ نہیں، صرف اسی کے محاسن ملیں گے۔ کوئی اگر سنے گا کیا ہے؟ اسی کی خبریں ملیں گی۔ تو اب کہہ رہے ہیں اگر یہاں مفعول کو ذکر کر دیتے تو یہ سارا معنی فوت ہو جاتا۔ کیا ہوتا؟ فوت ہو جاتا۔ فوت کیسے ہو جاتا؟ کہ ایک خاص جگہ میں جمع ہو جاتا، وہ بھائی مفعول کو ذکر کرنے سے ایک چیز سے مقید ہو جاتا۔ اب یہاں ذکر نہیں کیا گیا مفعول کو، تو کنایہ کر لیا گیا ایک مفعول کے ساتھ۔ اب یہ اس کے محاسن کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ اب محاسن میں مان لیجئے ہم ذکر کر دیتے اس کی سخاوت، تو صرف سخاوت تک محدود رہ جاتا۔ اسی طرح اس کی جو ہے خوبصورتی، اس کو ذکر کر دیتے تو صرف ہو جاتا اس کی کیا ہے؟ محاسن، صرف سخاوت کرنا ہے مرتضی، لیکن ذکر نہ کی گئی ہے تو پھر عمومیت پیدا ہو گئی کہ جتنے بھی ہو سکتے کون کون سے محاسن ہو اس کے۔ تو حاصل یہاں یہ کیا نکلا اس کے اندر؟ حاصل یہ نکلا کہ دو فعل ذکر کیے گئے، یرا اور یسمع، اور یہ دونوں تھے متعدی، ان دونوں کو لازم کے درجے میں اتار لیا گیا کنایہ کرنے کے لیے ایسے فعل سے جو تعلق رکھتے ہیں ایک مخصوص مفعول کے ساتھ، اور مخصوص مفعول کیا ہے؟ ایک محاسن ہے اور اخبار ظاہرہ ہے، اور مفعول کو ترک کر دیا گیا۔ اب محض یہ ہوگا کہ کوئی بھی جو سننے والا ہوگا، کوئی بھی دیکھنے والا ہوگا وہ سن نہیں لے گا، لہذا اب یہ ہوگا کہ یہ نہیں چاہتے ہیں کوئی سننے والا رہے یا کوئی دیکھنے والا رہے، کیونکہ جب ہوگا تو اس کے محاسن سنے گا، دیکھے گا،
تو یہاں جو ہے اس کو ذکر کرنے میں یہ معنی فوت ہو جاتا جو اس کو حذف کرنے میں ضروری ہو. سمجھ آیا نہیں؟ تو دو چیزیں ذکر کی گئیں، مفعول کو لازم کو فعل لازم کو فعل متعدی کو فعل لازم کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، یا تو اس فعل کو کنایہ کیا جائے گا ایسے فعل سے جو تعلق رکھتا ہو کسی مخصوص مفعول سے، یا فعل متعدی کو لازم کے درجے میں اتار دیا جائے لیکن کسی سے کنایہ نہیں کیا جائے گا. جیسے قل حل یستوی الذین والی مثال یہ تھی کہ لازم کے درجے میں اتار دیا گیا لیکن کسی جو ہے کنایہ نہیں کیا گیا اور کوئی مخصوص فعل کو مفعول کو ذکر نہیں کیا گیا، بس مطلق رکھا گیا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. اور پہلی مثال کی جو یہ تھی شجو سادی مثال ہو گئی کہ کیا ہو گئی کہ یہاں جو ہے یرا اور یسما دو مفعول فعل ذکر کیے متعدی، اور ان کو کنایہ کیا گیا ایسے فعل سے تعلق رکھتے ہیں جو مخصوص مفعول سے. تو یہ دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں. یہاں مفعول کو حذف کر دیا جائے گا. وَإِلَّا وَجَبَتْ تقدیر بحسب القرائن. وَإِلَّا کا مطلب کیا نکلے گا؟ اور اگر، وَإِلَّا اور اگر یعنی غرض کیا ہو، فعل کو فاعل کے لیے ثابت کرنا یا فعل کی نفی کرنا فاعل سے نہ ہو، بلکہ اب قصد یہ ہو کہ مفعول کے ساتھ تعلق کیا جائے جو، تو ایسی صورت میں مقدر ماننا ضروری ہوگا. کیا ہوگا؟ مقدم مارنا. بلکہ قصدہ تعلق بمفعول، بلکہ اب قصد کیا گیا ہو کہ صرف مفعول کے ساتھ تعلق رکھا جائے لیکن مفعول ذکر نہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ وہاں پر مقدر ماننا فعل مفعول کو واجب ہوگا. جیسے کہ مثال ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتا ہے دار السلام کی طرف. یدعو یہ فعل متعدی ہے. اب یہاں پر فعل کا مفعول مقدم آ رہے ہیں کل واحد، ہر ایک کو بلاتا ہے. اور اگر خاص ہو تو خاص ہوگا، یعنی کہیں گے کہ جب اگر مدلول جس پر دلالت کرنے والا قرینہ عام ہو تو عام جو ہے مفعول مقدر مانیں گے، لفظ مقدر عام مانیں گے. اور اگر اس پر قرینہ دلالت کرنے والا خاص ہو تو ایسی صورت میں جو ہے وہ لفظ جو مقدر مانا جائے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ خصوصی ہوگا. چلیں اس کو کل بیان کریں.